السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے، اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ صبح جلدی بیدار ہونے میں تھکن محسوس ہوتی ہے اور جی نہیں کرتا اٹھنے کو، تھکے تھکے رہتے ہیں اور دوبارہ اس وقت نیند زیادہ غلبہ پاتی ہے جب اٹھنا ہوتا ہے۔ تو اس کے کیا حل ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ ساری باتیں میں اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے، اس کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ صبح جلدی بیدار ہونے اور تھکن پر قابو پانے کا طریقہ۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی عام پریشانی کے بارے میں جو ہمیں اکثر پریشان کرتی ہے، صبح اٹھنے کی اور تھکن۔ کیا آپ بھی صبح بیدار ہونے میں مشکل محسوس کرتے ہیں؟ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ وضاحت: ہم میں سے کئی لوگ الارم بند کرتے ہیں اور بار بار سنوز پر کلک کرتے ہیں، لیکن یہ عادت نہ صرف ہمارے دن کا آغاز خرابی کرتی ہیں بلکہ ہماری توانائی پر بھی اثر ڈالتی ہیں۔ دوسری وجہ جو ہے، اس مسئلے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نیند پوری نہ ہونا، غلط خوراک یا جسمانی کمزوری، صبح کے وقت موٹیویشن کی کمی۔ دوستو، اس میں یہ ہوتا ہے کہ نیند پوری نہ ہونا، اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ رات 12-1 بجے 2 بجے تک جاگتے رہتی ہیں اور اس کے بعد سوتی ہیں، تو پھر نیند پوری نہیں ہوتی، صبح اٹھنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، تھکن بھی محسوس ہوتی ہے، نیند بھی پوری نہیں ہوتی، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر نیند کا شیڈول بنا لیا جائے، 7 سے 8 گھنٹے آپ کی نیند پوری ہو تو آپ بالکل آسانی کے ساتھ اٹھ سکتے ہیں اور آپ کو تھکن بھی محسوس نہیں ہوگی، اور جو نیند کے اندر آپ کے سیلز ریپیئر ہونے ہوتے ہیں وہ بھی ہو جائیں گے، جس سے آپ کے اندر توانائی محسوس ہوگی اور آپ توانائی کے ساتھ اٹھیں گے اور آپ کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی، تھکن محسوس نہیں ہوگی، آپ کا جسم جو ہے ٹوٹا پھوٹا ہوا نہیں ہوگا، درد نہیں ہوگی۔ دوسری جو ہے غلط خوراک کی کمی کی وجہ سے جسم کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، خصوصاً کیلشیم آئرن کی جب کمی ہوتی ہے اس وقت بھی صبح کے وقت اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، جسم کے اندر درد ہوتی ہے، دکھن ہوتی ہے، پین ہوتی ہے، ٹوٹا پھوٹا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ کمزوری، ویکنس محسوس ہوتی ہے، اٹھنے کو جی نہیں کرتا۔ اور تیسری جو وجہ ہے، صبح کے وقت موٹیویشن کی کمی ہوتی ہے، یعنی ہم رات کو کوئی چیز سو کر نہیں، سونے سے پہلے یہ نہیں سوچتے کہ صبح ہم نے اٹھ کر کیا کرنا ہے، کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہمارا صبح اٹھنا محال ہو جاتا ہے، ہمیں مشکل لگتی ہے صبح اٹھنا۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ اگر ہم موٹیویشن رکھیں، صبح ہم سونے سے پہلے یہ پروگرام بنا لیں کہ ہم نے کس وقت سونا ہے اور صبح کیوں اٹھنا ہے، صبح کیا کیا کام کرنے ہیں، تو ہماری موٹیویشن ہوگی جو ہمیں اٹھنے پر مجبور کرے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رات کو سوتے وقت یہ دعا بھی کریں کہ اللہ کی ذات مجھے وقت پر جگا دے، اور آپ کو انشاءاللہ وقت پر جاگ آ جائے گی۔ صبح نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، آپ کے لیے توانائی فراہم کرنے کا یہ وقت ہوتا ہے، دعائیں قبول ہونے کا یہ وقت ہوتا ہے، یہ بہت ہی اہم وقت ہوتا ہے، اس لیے آپ نے اس کو پریفرنس دینی ہے۔ وقت پہ سوئیں، وقت پہ اٹھیں اور اپنی خوراک کو بہتر کریں تاکہ آپ کے اندر کیلشیم اور آئرن کی کمی نہ رہے۔ نیند کا شیڈول بنائیں، ہر رات ایک وقت پر سونے اور صبح ایک وقت پر اٹھنے کی عادت ڈالیں۔ 7-8 گھنٹے کی نیند لینا ضروری ہے۔ الارم کو دور رکھیں، الارم جو ہے آپ اپنے سرانے رکھ لیتے ہیں، تو ہماری عادت یہ ہوتی ہے کہ سوتے ہوئے ہاتھ لمبا کیا، بازو لمبا کیا اور اس الارم کو سنوز کر دیا، یعنی اس کی آواز بند کر دی، تو الارم بجنا بند ہو جاتا ہے، اس کے بعد دوبارہ پھر نیند آ جاتی ہے۔ الارم کو آپ نے تھوڑا سا جب دور رکھنا ہے تو آپ اٹھ کر بیٹھیں گے، اس الارم کو بند کریں گے، تو پھر آپ کو اٹھنے میں آسانی ہو جائے گی، بیدار ہونے میں آسانی ہو جائے گی۔ روشنی کا استعمال، کمرے کے اندر بالکل اندھیرا نہیں ہونا چاہیے، روشنی کوئی نہ کوئی کھڑکی وغیرہ، کوئی روشن دان کھلا ہونا چاہیے، جس سے آپ کو پتہ چلے کہ صبح ہو گئی ہے، طلوع آفتاب کا وقت ہونا چاہتا ہے۔ جب روشنی اندر آتی ہے تو اس وقت نیند جو ہوتی ہے مکمل ہو کر آپ کو جگانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے تیار کر دیتی ہے۔ یہ روشنی کا استعمال ضرور کریں۔ ورزش، صبح اٹھتے ہی آپ اپنے جسم کو سٹریچ کریں، ہلکی پھلکی ورزش کریں، جس سے خون کی روانی ٹھیک ہو جائے گی اور آپ کی تھکاوٹ جو ہے وہ دور ہو جائے گی، تو اس سے آپ کا یہ سارے کا سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پانی پینا نہ بھولیں، پانی زیادہ استعمال کریں، جس سے آپ کے جسم کے اندر ہائیڈریشن رہے گی، ڈی ہائیڈریٹ نہیں آپ کا جسم ہوگا، تو جب آپ کے جسم کے اندر ہائیڈریشن رہتی ہے تو آپ کو صبح بیدار ہونا، وقت پر اٹھنا آسان رہتا ہے اور آپ کے لیے یہ توانائی فراہم کرنے کا بہت ہی اچھا شیڈول ہے، بہت ہی اچھا
موقع ہے، آپ اس کو ترتیب دے کر آپ اس کو جب ایک ترتیب میں رکھ لیں گے تو آپ کا مسئلہ سارا حل ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔